شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اگرداب والا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنا رہے غوث آدمی زنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ قادری امنا رہے غوث آدمی زنم رمز مرشد متقی مفتی آدمی زنم۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تھا وہ اختر رضا علم کی کہکشاں نادش دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئیے حضرات کچھ عرض و معروض سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا بہتر و مناسب سمجھتے ہیں ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے۔ گھرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں، گھرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں، اور حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش محلہ بچھا کے سوئے ہیں، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش محلہ بچھا کر کے سوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، بولے نا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جانتے ہیں آپ ہم اور آپ نے ذکر شہداء کرب و بلا کی مجلس سجائی ہے، اور آج چوتھا دن ہے لمسم آپ سخاوت امام حسین لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ لگاتار امام حسنین کریمین کی سخاوت ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کتنا سخی گھرانہ ہے۔ آئیں اس کے بعد آگے بات پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ حاتم طائی، جب حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن کی سطح پر، ذہن کے پردے پر ایک دم سخاوت کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ جان رہے ہیں آپ حاتم طائی کا پوتا اور آقا امام حسین ایک دن آمنے سامنے سے دونوں کا گزر ہوا۔ میرے آقا امام پاک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، سامنے سے حاتم طائی کا پوتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے۔ تب حاتم طائی کے پوتے نے جب آقا امام حسین کے چہرے پر نظر ڈالی تو ڈالنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتا یار یہ کس کا شہزادہ ہے، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تب حاتم طائی کے ساتھیوں نے، حاتم طائی کے پوتا جو تھا اس کے ساتھیوں نے بتایا تھا
کہ آپ ان کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ حاتم طائی کا پوتے نے بولا میں نہیں جانتا۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے ہیں، مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا۔ اب حاتم طائی کے پوتے کو شوق ہوا کہ جائے اور آقا امام عالی مقام سے بات کرے۔ پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا شہزادے مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ کہا میرے دادا کے بارے میں پڑھا ہے؟ کہا نہیں ہم جانتے ہی نہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اگر جانتے ہوتے تو یہ بات ہی نہ کہتے۔ میرے آقا امام عالی مقام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا ایسی کیا کوالٹی تھی تمہارے دادا کے اندر جو آپ اتنا وہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرے دادا کی سخاوت بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے میرے دادا کی سخاوت۔ آقا امام حسین نے کہا کتنی مشہور ہے ذرا ہمیں تو بتائیں، تمہارے دادا کتنے بڑے سخی تھے؟ اب حاتم طائی کا پوتا بولا سنو میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے کہ میرے دادا کے محل کے دروازے 8 تھے، 8 دروازے ہیں۔ سائل پہلے دروازے سے مانگتا تھا، میرے دادا دے دیا کرتے تھے، وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا، دادا جاننے کے بعد اس کو دے دیتے ہیں، وہی سائل تیسرے دروازے پر آتا ہے، دادا جان رہے ہیں پھر بھی اس کو دے رہے ہیں، وہی سائل چوتھے دروازے پر آتا ہے، دادا جانتے ہوئے بھی دے رہے ہیں، وہی سائل 5ویں دروازے پر آیا ہے، دادا نے پہچان لیا ہے لیکن پھر بھی دے رہے ہیں، وہی سائل 6 دروازے پر آیا ہے، دادا نے جان لیا ہے لیکن پھر بھی دے رہے ہیں، ہاں وہی سائل 7ویں دروازے پر آیا ہے، دادا نے جانتے ہوئے بھی اسے بھیک دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے میرے دادا سخی تھے۔ جب اتنی بات سنی تو آقا امام حسین مسکرانے لگے۔ حاتم طائی کا پوتا بولا مسکرا کیوں رہے ہو؟ امام عالی مقام نے کہا بھلا یہ بھی کوئی ثقافت ہے؟ یہ تیرے دادا کی ثقافت کوئی ثقافت ہے؟ ذرا میرے نانا کی ثقافت تو دیکھ، تیرے نانا ایک مرتبہ جب ایک دروازے پر دیا ہے تو بندہ فقیر کی فقیر رہا، پھر دوسرے دروازے پر گیا، دوسرے سے بھی پورا نہ ہوا، بندہ تیسرے پر گیا، تیسرے سے بھی چھوٹی نہ بڑی، بندہ چوتھے پر گیا، پانچویں پر گیا، چھٹے پر گیا، کے 7 دروازے پر جانے کے بعد تیرے دادا سے 7 دروازوں سے لینے کے بعد بندہ فقیر کے فقیر رہا۔ ارے میرے نانا کے دروازے پر آ جاؤ، میرے نانا کے دروازے میں، میرے نانا کے گھر میں کوئی کبھی 8 دروازے نہیں، 7 دروازے نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، بس ایک دروازہ ہے۔ اور میرے نانا جب کسی کو اپنے دروازے سے عطا کر دیا کرتے ہیں تو پھر اس کو کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ایک مرتبہ اگر کسی کو دے دیا تو پھر اب قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، ڈبے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم اب آئیے سخاوت کی بات کرتے رہیں گے تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ کربلا ہوا ہے، یہ ہوا کیسے ہے؟ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، غور سے سننا، ثقافتیں آپ نے اب سن لی، یہاں سے تاریخ کربلا شروع۔ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے کہا تھا سب سے پہلے 3 لوگوں کی بیعت لینا، حسین ابن علی کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی۔ یزید نے کہا تھا ان لوگوں سے بیعت لینا، وہ جانتا تھا یہی بڑے لوگ ہیں، یہ مان جائیں گے تو سارے لوگ مان جائیں گے۔ اس نے کہا تھا سب سے پہلے حسین ابن علی کی بیعت لینا، اور اگر حسین ابن علی بیعت نہ کرے تو پھر جنگ کے لیے تیار رہنا، ان کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آنا۔ یہ یزید نے کہا تھا۔ گورنر مدینہ کو خط لکھ کر کے بھیجا یزید نے کہ جاؤ ان کے پاس بیعت لے کر کے آؤ ان سے، رات کا وقت ہے، کافی رات گزر چکی ہے۔ گورنر مدینہ آیا، آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا حضور یزید کا خط آیا ہے، اور یزید کہتا ہے کہ آپ سے بیعت آپ یزید کی بیعت کر لیں۔
میرے آقا امام حسین مسکرائے، بولے یا تو آپ ان کی بیعت کر لیں ورنہ سر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ گورنر مدینہ نے یہ پیغام سنایا تو میرے آقا امام عالی مقام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو حضور یہ ان کا حکم ہے اور میں صرف ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ آقا امام عالی مقام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو کہا حضور انہوں نے سر لانے کا حکم دیا، میرا عہدے کی بات ہے۔ اب امام حسین نے کہا بتا تجھے تیرا عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ بتا۔ وہ جو گورنر مدینہ تھا نا، محب اہل بیت تھا، اہل بیت اکرام سے محبت کرنے والا تھا۔ کہا بتا تجھ کو اپنا عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضور ایسے ہزاروں عہدے آپ کے قدموں پہ قربان، اگر میں کبھی بھی اگر ایسی بات آ گئی ایسے لاکھ عہدے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، لیکن میری اتنی جرأت نہیں کہ میں مصطفیٰ کی اولاد کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دوں۔ لیکن آقا امام علی مقام بڑا سوچ و بچار کے بعد کہتے ہیں کہ شاید اگر اب میں یہاں رہا تو پھر یہ خون ریزی کرے گا، زبردستی کرے گا۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس چلو مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو، اب یہاں ہمارا رہنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو پھر قتل و قتال ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت مدینے پہ وہ آئے گا کہ ایک میڈا میرے پورے مدینے کی عزت کو حرمت کو پامال کر دے گا۔ تو امام حسین نے فرمایا میں وہ میڈا بننا نہیں چاہتا، عباس تیاری کرو۔ حضرت عباس تیاری کرنے لگے۔ آقا امام حسین رات کے سناٹے پر آخری سلام کرنے کے لیے اپنے نانا مبارک پر اپنے نانا پاک کے روضے پر گئے ہیں، روضہ پاک پر گئے ہیں، اپنے نانا جان کے روضے پاک پر گئے ہیں، اور جو ہی قریب ہوئے ہیں تو آپ سسکیاں بھرنے لگے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نانا پاک کا مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں کسی کو شفا نہیں ملتی ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے، جہاں کسی کو قرار نہیں ملتا ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے، جہاں کسی کی نہیں سنی جاتی ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے۔ آقا امام علی مقام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سسکیاں بھرنے لگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر گئے، سلام عرض کیا اور کہا نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کو آپ کاندھے پر بٹھا کر کے سواری کیا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ نواسا آیا ہے جس کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ نواسا آیا ہے جس کے رونے سے آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اے نانا آج آپ کا نواسا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اے نانا حضور آج آپ کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اور رکیل لکھتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے آپ کی آنکھ لگ گئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ البتہ دونوں روایتوں میں سے کوئی سی بھی روایت اٹھا ہے، لیکن جیسے ہی امام پاک کی آنکھ لگی ہے خواب میں میرے کریم نبی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سر کو اپنے رہن مقدس پر رکھا ہوا ہے اور آقا اپنے نواسے کی سر میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کہتا ہے اللہم آتنی حسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہتے ہیں اے آقا امام علی مقام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو امام حسین روتے ہیں، رو رہے ہیں۔ اچانک سے ایک سامنے پرندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، جب پرندے پر نظر پڑتی ہے تو آقا امام علی مقام کہتے پرندوں کتنے خوش قسمت ہو، تم صبح بھی آؤ گے نانا کے مزار پر، شام بھی آؤ گے نانا کے مزار پر، تم اتنے خوش قسمت ہو کہ تم روزانہ آتے رہو گے، لیکن امام حسین آج جا رہا ہے، آج کے بعد کبھی دوبارہ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ امام حسین بجلیاں پھٹ پھٹ کر کے رو رہے ہیں، ساتھ میں بہن زینب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا امام علی مقام اپنے نانا کے پاس سے آخری سلام رخصت لے کر کے چل دیے ہیں۔ اب کہتے ہیں بہن زینب چل والدہ کی مزار پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں آپ بھی کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، آپ بھی قبرستان کا معائنہ کرایا کرو۔ ہمارا نوجوان قبرستان جانا ہی نہیں چاہتا ہے، کسی کی ماں کو پڑے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، بس تیجے کے بعد 40 میں پڑ گیا ہوگا، اس کے بعد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ نوجوانوں ہم صرف قبرستان تک جاتے ہیں جب شب برات آتی ہے، ہم قبرستان تک جاتے ہیں جب شب قدر آتی
دی ہے, ہم نے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروایا 2 لیٹر, اور اسٹینڈ دکھانے کے لیے ہم پورے شہر کے چکر لگاتے ہیں, مزارات کے ہم چکر لگاتے ہیں, ہم عبادت کے نام پر عیاشیاں کر رہے ہیں, بدماشیاں کر رہے ہیں. قسم خدا کی نوجوانوں, اپنا طرز عمل بدل دو اور اپنے ماں باپ کی قبر پر چلے جایا کرو, کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہاری قبر پر آنے کا, اپنی قبر پر آنے کا تمہارا بڑا شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں. یہ مردے اپنے اپنے لوگوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے ہیں, لیکن اللہ اکبر کبیرہ, ہمارا نوجوان تو قبرستان کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا ہے. میرے آقا امام علی مقام نے یہ پیغام دیا, لوگوں اگر تمہاری والدہ زندہ ہے تو والدین کی خدمت کر لینا, اور اگر والدہ انتقال کر چکی ہے تو اس کی مزار پر چلے جانا, اس کی قبر پر چلے جانا. آقا امام حسین اپنی والدہ کی قبر پر گئے ہیں, ہاتھ رکھ کر کے رو رہے ہیں. میرے آقا امام پاک نے کہا, امی تمہارا وہ حسین آیا ہے کہ جس کے لیے جنت سے فرشتہ جوڑے لایا کرتے تھے. امی تمہارا وہ حسین آیا ہے کہ جس کے لیے آپ پریشان ہو جایا کرتی تھی. امی تمہارا وہ لاڈلا بیٹا آیا ہے جس کے رونے سے آپ کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی. امی آج سلام رخصت کرنے کے لیے آیا ہے, آج کے بعد آپ کا بیٹا یہاں نہیں آئے گا, کربلا کے میدان میں جا رہا ہے. اے میری ماں جس کے لیے تو نے مجھے دودھ پلا کر کے بڑا کیا تھا, آج وہ نانا کا وعدہ پورا کرنے کے لیے آقا امام حسین جا رہے ہیں. اے میری ماں آج تیرا بیٹا اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے. نانا نے اگر سجدے کو لمبا کیا تھا تو آج جو وعدہ لیا تھا, آج تیرا بیٹا اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بہن زینب آگے بڑھی ہے اور قبر پر ہاتھ رکھ کر کے عرض کرتی ہے, امی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے. لوگوں کو جب بہن گھروں سے جدا ہوتی ہے, جب بیٹیاں گھروں سے جدا ہوا کرتی ہے تو ان کو ماں کی بڑی یاد آتی ہے. آج بہن زینب پوری کائنات کو, آج بہن زینب مدینہ چھوڑ کر کے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جا رہی ہے. کیا حال ہوا ہوگا بہن زینب کا. اللہ اکبر کبیرہ. بہن زینب امی کے قبر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے, امی جی آج اگر آپ ہوتی تو اپنے بیٹے کو دعاؤں سے نوازتی. امی اگر آج آپ ہوتی تو ہمیں دعاؤں سے رخصت کرتی. اے امی آج آپ نہیں ہے, قسم خدا کی مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی قبر ہلی ہے, اور ہلنے کے بعد قبر کے اندر سے آواز آتی ہے, او میری بیٹی زینب ہم مشیت الہی کے سامنے مقبول ہے. اگر مکلا مناسب ہوتا تو ہم فوراً نکل کر کے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دے اور تجھے دعا دے کر کے رخصت کر دیتے. قسم خدا کی یہ دونوں بہن بھائی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں, اور رخصت ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں. اب حضرت عباس سے آقا امام حسین نے کہا تھا, امام حسین نے حضرت عباس سے کہا تھا, عباس نام لکھ لیے جانے والوں کے. عباس لکھ لیے ہیں. عباس بتاؤ کس کس کا نام ہے. حضرت عباس پڑھ رہے ہیں. عمر کا نام لکھا ہے, علی اصغر کا نام لکھا ہے, اور محمد کا نام لکھا ہے, تمام لوگوں کا نام لکھا ہے. بس ایک خاتون ایسی بچی ہے جن کا نام نہیں لکھا گیا ہے. تاریخ میں اس خاتون کو حضرت صغرا فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب ان کا نام نہیں آیا وہ کہنے لگی, چچا عباس آپ نے میرا نام نہیں لکھا. اللہ اکبر. حضرت عباس خاموش رہے ہیں. اب حضرت امام قاسم سے کہتی ہیں, بھائی قاسم کیا میں نہیں جاؤں گی. حضرت علی پر سے عرض کرتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی. حضرت علی اصغر کے پالنے کی طرف دیکھتی ہے, رونے لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت فاطمہ صغرا آقا امام حسین کے پاس جاتی ہے, بابا سب کو لے جاؤ گے یا مجھ کو لے کر کے نہیں جاؤ گے. تاریخ بتاتی ہے حضرت صغرا یا تو بیمار تھی, یا اتنی کمزوری نگاہت تھی, یا سواریوں کی کمی تھی. اللہ اکبر. لیکن ان کو جانا نہیں تھا. اب حضرت صغرا نے عرض کیا تھا, بابا جان کیا مجھ کو لے کر کے نہیں جاؤ گے. حضرت میرے آقا امام حسین کہتے, بیٹی تم نہیں جاؤ گی. اللہ اکبر. اب حضرت صغرا کہتی ہے, ابا میں کیوں نہیں جاؤں گی, آخر مجھے کیا ہے. ابا اگر آپ کے پاس اتنا انتظام کھانے کا نہیں ہے, ابا کھانا مت دینا, میں بھوکی رہ لوں گی. ابا اگر آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, میں پیدل چلوں گی. لیکن میرے ابا مجھے یہاں چھوڑ کر کے مت جاؤ. جب میں بیمار ہوتی ہوں تو علی اکبر میری امداد پرسی کرتا ہے. جب میں بیمار ہوتی ہوں تو علی اصغر میری, تو امام قاسم میری امداد پرسی کرتے ہیں. ابا آپ بھی میرا مزاج پوچھ لیا کرتے ہیں, آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کے جاؤ گے, ابا میری مزاج پرسی کون کرے گا. ابا میرے حالات کا جائزہ کون لے گا. اللہ
اکبر۔ اور میرے آقا امام حسین کہتے ہیں بیٹی سغرا سن، ہم تجھے اس لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آج میں اس رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ بیٹی سغرا سن لے، جب میں دولہا بنا تھا تو میں نے اپنے پاس اپنی والدہ کو نہ پایا تھا، میں نے اپنے پاس اپنے نانا کو نہ پایا تھا، اور میں اتنا رویا تھا کہ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نانا مصطفیٰ آ گئے تھے اور نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین تم جانتے ہو تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اے میرے بیٹے حسین کیوں روتے ہو؟ وہاں پہ امام پاک کہتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں نانا آپ جانتے ہیں میں دولہا بنا ہوں، خوشی کا موقع ہے، میں نے اپنی امی کو اپنے پاس نہ پایا۔ آقا نانا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے نانا آپ مجھے کانوں پر سواری کراتے تھے، نانا میں نے آپ کو پاس نہ پایا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا حسین چھپنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، تو آقا امام حسین نے کہا تھا ہاں نانا ایک وجہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرتے کہ اللہ مجھے جو بھی اولاد دے، اگر بیٹا دے تو آپ کی شکل کا ہونا چاہیے، اور اگر اللہ مجھے بیٹی دے تو وہ میری ماں کی شکل پر ہونا چاہیے، تاکہ میں بیٹی کو دیکھ کر اپنی ماں فاطمہ کو یاد کر لیا کروں اور بیٹے کو دیکھ کر بابا آپ کو یاد کر لیا کروں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے رات سے پردہ ہٹایا، لیکن حضرت فاطمہ صغرا ہیں، صغرا فاطمہ ہیں، چھپنے کا نام نہیں لے رہی، سارے لوگ چلے جائیں گے مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے، نہ بابا میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ اب بھائی قاسم کے پاس آتی ہے، قاسم بتا تو صحیح مجھے کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہے؟ علی اکبر کے پاس آتی ہے، ذرا بتا تو صحیح کہ میں تیری بہن نہیں، تو مجھے کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اگر تین بہن تین بھائی ہیں تو بہنیں بھائیوں کو بانٹ دیا کرتی ہیں، بڑی بہن کے حصے میں بڑا بھائی آتا ہے، چھوٹی بہن کے حصے میں چھوٹا بھائی آتا ہے، بیچ والی بہن کے حصے میں بیچ والا بھائی آتا ہے۔ اب حضرت فاطمہ صغرا کے حصے میں حضرت علی اکبر آئے تھے، آنے کے بعد کہتی تجھے تو پتا ہے نا تو میرے حصے کا بھائی ہے، ذرا مجھے بتا تو صحیح مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہا ہے؟ حضرت علی اکبر نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اب امام قاسم کے پاس گئی ہے، اے بھائی قاسم ذرا تم بتا دو کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عباس کے پاس آئی ہے، چچا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ نا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نہیں بولے ہیں۔ اب حضرت علی اصغر کے پالنے کی طرف گئی ہے، دیکھا ہے اور زارو قطار رونے لگی ہے، امام حسین کی طرف دیکھ کر کے رو رہی ہے، گویا کہ ناراضی کا اظہار کر رہی ہے۔ آج بھی جب بچے ناراض ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضد کرتے ہیں اور ان پٹاک بات کرتے ہیں، اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی میں چھت سے کود جاؤں گا، روڈ کے کنارے بیٹھ جاؤں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ صغرا نے بھی کہا تھا، حضرت فاطمہ صغرا نے کہا تھا اما فضا جاؤ ایک کاغذ لے کر کے آؤ، ایک قلم لے کر کے آؤ، آج مجھے وصیت تحریر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے تھام کر کے بیٹھنا، اگر پھر ہنسنے کی بات ہوتی ہے سارے لوگ مل کر کے ہنستے ہیں۔ آج جب حضرت فاطمہ صغرا کا بیان ہے میرے بھائی ذرا سن لینا، حضرت فاطمہ صغرا نے کاغذ منگایا ہے، قلم منگایا ہے اور حضرت اما فضا سے کہا تھا اما فضا لکھو میں جو وصیت کر رہی ہوں۔ اما فضا کہتی ہے صغرا بتاؤ کیا لکھنا ہے؟ اب حضرت صغرا کہتی ہے میرے جنازے میں 5 لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اما فضا کہتی ہے حضرت صغرا بتاؤ تو صحیح وہ 5 لوگ کون ہیں؟ تو حضرت صغرا سب سے پہلے علی اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہے، بھائی علی اصغر میرے جنازے میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اما فضا کہتی ہے علی اکبر کا کیا قصور ہے؟ کہا یہ مجھے لے کے نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہتی ہے دوسرا نام کس کا ہے؟ کہا امام قاسم کا ہے، یہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے تیسرا نام کیا ہے؟ کس کا ہے؟ کہا عباس چچا عباس کا ہے، یہ بھی میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں دل تھام کر کے بیٹھنا۔ اب جب چوتھے نام کی باری آئی ہے اما فضا کہتی ہے بیٹا ذرا بتا تو صحیح چوتھا نام کس کا ہے؟ تو حضرت فاطمہ صغرا کہتی ہے چوتھا نام میرے بھائی علی اصغر کا ہے۔ اما فضا کی چیخ نکل جاتی ہے، اما فضا کہتی ہے صغرا علی اکبر کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، امام قاسم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، عباس کی لاپرواہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے نہیں لکھا، لیکن اس ننھے اصغر کا کیا قصور ہے؟ حضرت صغرا کہتی ہے اما فضا آج سے پہلے یہ اصغر میری گود میں آتا تھا تب خاموش ہو جایا کرتا تھا، اس کو میرے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، لیکن آج جانے کی بات آئی ہے میں اس کی طرف گئی ہوں، یہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا ہے، یہ میرے پاس نہیں آنا چاہ رہا ہے، اما اس
کا بھی نام لکھ لو، یہ بھی اگر بڑا ہو جائے میرے جنازے میں نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اماں فضہ کہتی ہے ذرا بتا تو صحیح پانچواں نام کس کا ہے؟ تو حضرت سغرا اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو چھپا کر کے اور اشارہ کرتی ہے، یہ میرے ابا جو حسین کھڑے ہیں ان کا بھی نام لکھ لو، یہ بھی میرے جنازے میں نہ آئے۔ بس اتنا کہا تھا کہ آقا امام علی مقام نے آہیں بھری ہے اور کہا بیٹی سن لے، ہو سکتا ہے عباس تیرے جنازے میں آ جائے، ہو سکتا ہے قاسم تیرے جنازے میں آ جائے، ہو سکتا ہے علی اکبر بھی تیرے جنازے میں آ جائے، ہو سکتا ہے اصغر بھی تیرے جنازے میں آ جائے، لیکن میری بیٹی سن لے، یہ تیرا بابا حسین آپ جب جائے گا تو بابت دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اتنا کہا تھا۔ حضرت سغرا زاروں قطار رونے لگتی ہے، کہتی ہے بابا، قدموں سے لپٹ جاتی ہے، عرض کرتی ہے بابا آپ کو ناراض کرنا مقصد نہیں تھا، میں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی آپ مان جائیں، لیکن بابا آپ تو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بابا مجھے لے چلے گا، لیکن امام حسین نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سغرا نے کہا، حضرت سغرا نے کہا تھا لے جانے کی کوئی بات نہیں کی، تو کہا بابا مجھ سے وعدہ کرو کہ جب آپ وہاں پہنچ جاؤ گے تو مجھے 1 مہینے کے بعد بلا لو گے۔ امام حسین نے کہا مناسب ہوگا تو تمہیں علی اکبر لینے کے لیے چلا آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا، بہنیں ہوا کرتی ہیں، وہ لوگوں آج بہنوں کا حق دبا کر کے تم بیٹھے ہو، سنو کیسی ہوتی ہیں بہنیں، بہنوں کے اندر ماں کی ممتا بھی نظر آتی ہے، بہنوں کے اندر باپ کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ یہ بہنیں ہی ہوا کرتی ہے جو اپنے بھائی کا غم برداشت نہیں کر پاتی ہے، اپنے بھائی کی جدائی کی برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ آج لوگ اپنی بیویوں کے چکر میں اپنی بہنوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جب بہنیں گھر پر آتی ہیں تو بیویاں ان کی الٹی سیدھی باتیں کر کے بہنوں سے برائی کرا دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو اپنی بیویوں کو تم ہزار کے سوٹ لاتے ہو لیکن وہ تمہارا کوئی احسان نہیں مانتی۔ ہاں اگر اپنی بہن کو 100 روپے کا دوپٹہ بھی لا دیا ہوتا تو وہ بہن اس دوپٹے کو کلیجے سے لگا کر کے رکھتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ سونے کے تاروں سے بنا ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں چاندی کے کوٹے لگے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ دوپٹہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سغرا کہتی ہے بابا جب جا ہی رہے ہو تو میری ایک خواہش ہے، وہ خواہش پوری کر جاؤ۔ حضرت سغرا دوڑی گئی ہے اور جانے کے بعد مٹی کو بچھا دیا ہے، دروازے پر مٹی کو بچھا دیا ہے۔ اب جب دروازے پر مٹی کو بچھایا ہے کہا بابا جانے سے پہلے علی اکبر تم بھی اس پر قدم رکھ کر کے چلے جانا، اے میرے بابا تم بھی اس پر قدم رکھ کر کے چلے جانا، بس اتنا کہنا تھا۔ آقا امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے قدم زمین پر مٹی بچھا دی ہے اور اس پر قدم رکھوا رہی ہو۔ اور حضرت سغرا رو کر کے کہتی ہے بابا جب آپ نہیں ہوں گے، بابا جب علی اکبر نہیں ہوں گے، بابا جب قاسم نہیں ہوں گے، بابا جب عباس نہیں ہوں گے اور محلے والے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کریں گے، محلے والے اپنے بھائیوں سے باتیں کریں گے، محلے والے اپنے بابا سے بات کریں گے، او بابا اس وقت میرے پاس آپ نہیں ہوں گے، اس وقت میرے پاس علی اکبر نہیں ہوں گے، اس وقت میرے پاس امام قاسم نہیں ہوں گے، بابا اس وقت میرے پاس یہ اثر نہیں ہوگا۔ او بابا سب اپنے بھائیوں سے مل کر کے باتیں کریں گے، اے میرے بابا میں آپ کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر کے بس صبر کر لیا کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رکیل لکھتے ہیں بلکہ حدیثوں میں یہ آیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت علی اکبر کا حسن اتنا تھا کہ جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کے حسن کو یاد کیا کرتے تھے۔ کہا میرے بھائی تیری ادائیں تو میرے نانا سے ملتی ہیں، او میرے بھائی تیری ہدایت تو حضرت مصطفیٰ جان رحمت سے ملتی ہے، اور میرے بھائی ذرا مجھے ایک مرتبہ چل کر کے تو دکھا دے، جب تو چلتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نانا کے انداز نظر آتا ہے، میرے بھائی تو جا رہا ہے ذرا ایک مرتبہ مجھے چل کر کے تو دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حضرت علی اکبر نے چل کر کے دکھایا ہے، قدموں پر رکھ دیا ہے، مٹی کو قدموں پر رکھ دیا ہے۔ حضرت سغرا فاطمہ نے رو کر کے ودا کر دیا ہے۔ اب یہ قافلہ مدینے پاک سے نکل چکا ہے اور جب نانا کے مدینے چھوڑ رہے ہیں تو بچوں کے جو حضرت امام علی اکبر کے ساتھ کے لوگ تھے علی اکبر کے قدموں میں گر گئے، اے علی اکبر مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ، تمہارے دم سے تو مدینے میں رونق ہے۔ امام قاسم کے ساتھ والے تھے، اے امام قاسم مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ، دیکھو نا تمہاری وجہ سے تو مدینہ بنا ہوا ہے۔ امام حسین کے ساتھ ہی آ گئے، اے آقا امام علی مقام تم چھوڑ کر کے مت جاؤ، تمہارے نانا کا مدینہ تم سے ہی تو پھل پھول رہا، تمہاری وجہ سے تو اتنا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محمد کے جتنے بھی ساتھی تھے بچوں کے جو ساتھی تھے بچوں نے منع کیا، لیکن
امام علی مقام کہتے ہیں نہ مجھے جانا پڑے گا, مجھے نانا کا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. لوگوں جب امام پاک مدینے پاک سے جدا ہو رہے تھے تو بار بار پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے, بار بار پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے. وہ مدینہ جس کی وجہ سے کائنات روشن ہے, ہاں ہاں وہ مدینہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے امیروں غریبوں کو ٹھہرانے والے, ہاں ہاں وہ مدینہ جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ الہی نکلے یہ نجدی والا مدینے سے, ہاں ہاں وہ مدینہ جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں جاگے فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا, میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر, ان کے آستانے کی خاتمے میں مل جاتا. ہاں ہاں وہ مدینہ جس کو کہیں چین نہ پڑے وہ نانا کے مدینے میں چلا جائے. ہاں ہاں وہ مدینہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. ہاں ہاں وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں شاعروں نے کہا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہاں ہاں وہ مدینہ کہ جس کو دیکھ کر بے قراروں کو قرار آتا ہے, بے چینوں کو چین آتا ہے, اور جو لوگوں کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے وہ نانا کے مدینے میں چین ملتا ہے, نانا مصطفیٰ کے مدینے میں چین ملتا ہے. آج وہ مدینہ امام علی مقام سے چھوٹ رہا ہے. لوگوں یہ آقا امام حسین کا قافلہ بڑا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد اب مدینہ شریف سے نکل چکا ہے, اب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے, اب یہ قافلہ مکہ شریف پہنچا ہے. مکہ شریف میں سارے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے, لیکن میرے آقا امام علی مقام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. لوگوں یہ قافلہ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے چلا ہے اور کربلا پہنچ گیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اب آگے کی گفتگو کل انشاءاللہ کرتے ہیں کہ کربلا کے کیسے پہنچا, کیا کیا کٹھنائیاں آئیں, اور امام علی مقام کو کتنے کوفہ والوں نے خط بھیجے اور کوفہ والوں نے پھر کیسی بے وفائی کی میرے آقا امام علی مقام کے لیے. تو اس لیے انشاءاللہ آج ہمارے بولنے میں اگر اللہ پاک کوئی بھی غلطی ہوئی ہو مولا اسے معاف فرمائے. سب سے پہلے مجھے ان حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نبی کا نور عین ہے, ہمارے دل کا چین ہے. اب تو تم لوگوں کو یہ بھی شعر یاد ہو گیا ہوگا, نبی کا نور عین ہے, ہمارے دل کا چین ہے. نبی کا نور عین ہے, ہمارے دل کا چین ہے. کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے, کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, پڑے پڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, اب اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین